پیپر چیک کرنے والا کن باتوں کو مد نظر رکھتا ہے؟ جب رزلٹ آتا ہے تو طلباء کی اکثریت نمبرز کم آنے کا شکوہ کر رہی ہوتی ہے اور پیپر چیک کرنے والے کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ پیپر چیکر کا کام تو صرف پیپر چیک کرنا ہوتا ہے۔ اگر اچھا پیپر ہو تو وہ نمبر دے دیتا ہے اور اگر پیپر اچھا نہ ہو تو اچھے نمبر نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے سوالوں کے صحیح جواب دیے جائیں تو اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ پیپر چیک کرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیپر کس کا ہے۔ اس کے سامنے صرف پیپر ہوتا ہے، وہ چاہے لائق طالب علم کا ہو یا نالائق کا۔ پیپر چیک کرنے والا عام طور پر بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1، پریزنٹیشن۔ پیپر چیک کرنے والے کو پیپر چیک کرنے میں جتنی سہولت ملتی ہے وہ اتنے زیادہ نمبر دیتا ہے۔ پیپر کی پریزنٹیشن اچھی نہ ہو تو چاہے طالب علم جتنا مرضی لائق کیوں نہ ہو، وہ اچھے نمبر نہیں حاصل کر سکتا۔ اچھے نمبر لینے کے لیے ضروری ہے کہ پیپر اچھے انداز میں پیش کیا جائے۔ پیپر چیک کرنے والا دیکھتا ہے کہ بچے نے پیپر کی دونوں سائڈوں پر لائنیں لگائی ہیں۔ کیا لائن ایک سائڈ پر تو نہیں؟ کیا لائن سیدھی اور خوبصورت ہے؟ کیا سوال نمبر صحیح جگہ پر لکھے ہیں؟ کیا ہیڈنگ صحیح جگہ لگائی ہیں؟ کیا جو سوال پوچھا گیا ہے صرف اسی کا جواب دیا گیا ہے؟ جتنے سوالوں کے جواب مانگے گئے ہوں صرف اتنے سوالوں کے جواب دینے چاہئیں۔ مثال کے طور پر 8 سوالوں میں سے 4 کے جواب دینے ہوں لیکن جواب 5 دے دیے جائیں، اور پھر یہ سوچ لیا جائے کہ پیپر چیک کرنے والا 5 جوابات کو چیک کر کے ان میں سے جو 4 سب سے اچھے ہوں گے ان کے نمبر لگا دے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہاں اصول یہ ہے کہ پہلے 4 کو چیک کرنا ہے، اگر 5ویں سوال کا بھی جواب ہو تو اس کو کراس کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، صفائی لکھائی۔ پیپر چیک کرنے والا دیکھتا ہے کہ بچے نے پیپر کتنا صاف ستھرا لکھا ہے۔ عام طور پر بچوں کے پیپرز پر جگہ جگہ سیاہی گری ہوتی ہے۔ کئی بچوں کے ڈایاگرام صحیح نہیں ہوتے۔ پرچہ ہمیشہ معیاری ہونا چاہیے۔ ڈایاگرام مناسب سائز کا ہونا چاہیے۔ ڈایاگرام چھوٹی اور درمیان میں ہونا چاہیے کیونکہ پیپر چیک کرنے والا چاہتا ہے کہ پیپر پڑھنے کے قابل ہو۔ پیپر جتنا صاف لکھا ہوگا اتنی پیپر چیک کرنے والوں کو آسانی ہوگی۔ جس کی لکھائی صاف نہیں ہوتی اس کے لیے پیپر چیک کرنے والے کی اپروچ اچھی نہیں ہوتی۔ پیپر میں آپ نظر نہیں آتے بلکہ آپ کی لکھائی نظر آتی ہے۔ اگر لکھائی اچھی ہے تو پھر نمبر بھی اچھے آتے۔ نمبر 3، زیادہ شیٹیں۔ پیپر چیک کرنے والا زیادہ شیٹیں لگانے والے کو پسند نہیں کرتا، چونکہ وہ بھی ایک استاد ہوتا ہے، اس نے بچوں کو پڑھایا ہوتا ہے، اس کا بچے کی عمر سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دیے گئے سوالوں کے جوابات کے لیے کتنی شیٹیں درکار ہیں۔ بچوں کی زیادہ شیٹیں لگانے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پیپر کی دونوں سائڈوں پر بہت زیادہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ درمیان میں لکھنے والی جگہ پر بھی تھوڑا تھوڑا لکھا ہوتا ہے یا ایک لائن چھوڑ کر لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر صفحے کے شروع میں جب جواب ختم ہو تو اگلے صفحے پر اگلے سوال کا جواب لکھا ہوتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر 50% سے زیادہ صفحہ استعمال ہو چکا ہو تو پھر چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر اس سے کم استعمال ہوا ہو تو پھر نیا سوال اسی صفحے پر لکھنا چاہیے۔ پیپر چیک کرنے والا بچے کی صلاحیت کو دیکھتا ہے، اس نے وزن کے نمبر نہیں دینے ہوتے بلکہ جواب کیا دیا اس کے نمبر دینے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، 3 گھنٹے میں خود کو ثابت کرنا۔ بچوں کو پیپر کرنے کے لیے 3 گھنٹے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ خود کو ثابت کریں کہ وہ لائق ہیں۔ جو بچے لائق ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم لائق ہیں۔ جو بچے لائق نہیں ہوتے وہ صرف پیپر کو حل کرنے کی کوشش کرتے گزارا کرتے ہیں، جبکہ پیپر چیک کرنے والا صرف ان بچوں کو ہی نمبر دیتا ہے جنہوں نے کچھ لکھا ہوتا ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں کرتا بغیر کسی لکھنے والے کو نمبر دے دے اور بعد میں اس کا ضمیر ملامت کرے۔ جو بچہ 3 گھنٹے میں خود کو ثابت کرتا ہے وہی اچھے نمبروں کا اہل بنتا ہے۔ نمبر 5، بے مقصد لکھنا۔ بعض بچوں کے پیپروں میں اس لیے بھی نمبر کم آتے ہیں کہ وہ بے مقصد لکھتے ہیں۔ جیسے سوال یہ ہو کہ نیوٹن کا پہلا قانون کیا ہے، اور جواب میں نیوٹن کا پہلا قانون بتایا جائے، پھر دوسرا بتایا جائے، پھر تیسرا، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی کے احوال بھی لکھ دیے جائیں۔ جو بچے ایسا کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ لکھا جائے گا اتنے ہی زیادہ نمبر آئیں گے۔ پیپر چیک کرنے والا کبھی بھی ایسے طالب علم کو اچھا نہیں سمجھتا جو ضرورت سے زیادہ لکھتا ہو۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ سوال کے مطابق جواب ہے یا نہیں۔
پیپر میں بامقصد لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے سال کے دوران کلاس میں جتنے بھی ٹیسٹ ہوں ان میں جو سوال پوچھے جائیں صرف ان سوالوں کے جواب دینے کی مشق کی جائے۔ نمبر 6، ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ اچھے نمبر لینے کے لیے بچے کا ذہنی طور پر تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ پیپر چیک کرنے والے کو وہی بچہ متاثر کرتا ہے جو ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ مجھے اچھے نمبر لینے ہیں، اور پھر اس کی کوشش بھی کرتا ہے۔ جو بچے پیپر دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی اس کی مشق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ اپروچ ہوتی ہے کہ ہمیں فائنل پیپرز میں کسی طرح کی تنگی اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جن بچوں کی یہ اپروچ ہوتی ہے وہ زیادہ نمبر لے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ نمبر 7، پیپر ترتیب سے کرنا۔ پیپر چیک کرنے والے وہی بچے زیادہ متاثر کرتے ہیں جن بچوں نے سوالوں کے مکمل اور صحیح ترتیب کے ساتھ جواب دیے ہوں، یعنی ایک سوال مکمل ہونے کے بعد لائن لگائی ہو پھر دوسرا سوال شروع کیا ہو۔ بعض بچے ایک سوال کو شروع کرتے ہیں، اسے درمیان میں ہی چھوڑ کر اگلا سوال شروع کر دیتے ہیں، اسے ختم کرنے کے بعد پہلے سوال پر آ جاتے ہیں۔ اس وقت پیپر پر جگہ نہیں ہوتی، پھر وہ اسٹار لگا کر لکھ دیتے ہیں کہ اس سوال کا مزید جواب فلاں صفحہ پر ہے۔ یہ انداز اس کی ترتیب خراب کر دیتا ہے۔ پیپر چیک کرنے والے کو جتنی آسانی اور سہولت ہوگی وہ اتنے ہی اچھے نمبر دے گا۔ نمبر 8، اپروچ کو سمجھنا۔ ان بچوں کے زیادہ نمبر آتے ہیں جنہوں نے اپنی کلاس کے ٹیسٹ کے دوران اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی بار بار مشق کی ہوتی ہے۔ جو بچے اپنی غلطیاں خود ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ان میں فائنل پیپر کے دوران غلطیوں کے چانس بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اساتذہ کی ڈانٹ سن کر لال پین سے لگے ہوئے نشانات سے بروقت اپنی غلطیوں کو درست کر لیا ہوتا ہے۔ بیان کی گئی باتوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد زیادہ نمبر لیے جا سکتے ہیں۔